السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کچھ کاروباری باتیں کرنی اور آپ کے فائدے کی ہیں، کچھ دکانداروں کے متعلق اور آج کل شہر میں جو حالات چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دکاندار بھائی جو صحیح کام کرنے والے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، وہ اپنی دکانوں پہ سب سے پہلے تو وہ اپنی دکانوں پہ کیمروں کا سسٹم لگائیں، کیمرے لگوائیں، کیونکہ کاروبار آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ 20-25 سال سے کر رہے ہیں یا کوئی 10 سال سے کر رہا ہے، یہی روزی روزگار ہے آپ کا، تو اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تو کیمروں کا ایک سسٹم آپ اپنی دکان پہ لازمی لگوائیں، تاکہ ہر آنے جانے والا اس میں جو بھی آپ کو مال دے کے جاتا ہے اس کا بھی ریکارڈ رہے اور کم از کم 1 مہینے کا بیک اپ تو ہو، اور اس میں جیسے آج کل پولیس کارروائیاں کر رہی ہے تو اس کا بھی ریکارڈ ہو سکے۔ دیکھیں پولیس کارروائیاں جائز جگہ پہ بھی جائز بھی ہیں، اور کچھ گڑبڑ کچھ ناجائز بھی ہو رہا ہے دکانداروں کے ساتھ۔ جو بالکل صاف کام کرنے والے ہیں وہ بھی بیچارے رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 10% طبقہ چور ہو، چوری کا مال لیتا بھی ہو، تو اس میں کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ میں سمپل ایک بات کروں گا، نہ میں کباڑیوں کی وکالت کرتا ہوں، نہ پولیس کی وکالت کرتا ہوں، لیکن آپ اپنا انتظام کر کے رکھیں اور لیگل کام کریں۔ جو چیز منع ہے وہ نہ لیں، جس چیز سے پولیس منع کرتی ہے وہ نہ لیں۔ جو 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جانے، پولیس ان کے ساتھ جیسے نپٹتی ہے، پیسے لے کے چھوڑتی ہے، FIR کرتی ہے یا جو کرتی ہے وہ پولیس اور ان کا مسئلہ ہے، لیکن جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ حضرات پریشانی سے بچ جائیں گے۔ ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی دکانوں پہ کیمرے لگوائیں، اور دوسرا 1 نمبر مال لیں۔ جس چیز سے منع ہے وہ منع ہے تو پھر منع ہے، اب آپ لوگ نہ لیں۔ گیریج کا مال جو کراچی میں اسکریپ کا سورس ہے، اسکریپ اکٹھا ہونے کا 50% مال تقریباً ورک شاپ وغیرہ سے بڑی گاڑیوں کا، چھوٹی گاڑیوں کا سامان آتا ہے۔ اگر اس پہ پابندی ہے تو شارٹیج ہو جائے گی۔ یہ تو بعد کی کہانی ہے، اور باب و اختیار اس کو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ فی الحال آپ اس چیز سے آپ رک جائیں، اور ایک تو سب سے بڑی بات، آپ اپنی دکانوں پہ کیمرے لگوائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ آپ کیا لے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں، اور جو آنے والا ہے آپ کو سرچ کرنے کے لیے اس کو بھی پتہ ہو کہ بھائی وہ کچھ اپنے پاس سے ڈال کے لا رہا ہے یا کچھ یہاں سے برآمد ہو رہا ہے۔ کل سے خبریں چل رہی ہیں جی، اسٹاک مارکیٹ بہت بڑھ گئی ہے جی، 90,000 کراس کر گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کہیں بلڈنگ پھاڑ کے اوپر ہی نہ نکل جائے۔ اسٹاک مارکیٹ اتنی زیادہ تیز ہو گئی ہے، لیکن کاروبار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کل ہی خبریں میں نے ٹی وی میں صبح ہی ARY پہ چلتے ہوئے دیکھی ہیں، کھانے کا تیل، گھی کم از کم 50 روپے کلو پہ مہنگا ہو گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 90,000 کراس کر گئی ہے، اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور کاروبار رکتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اصل میں ہمارے سیاسی نظام ہی ہمارا خراب ہے، وہ پھر بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ یار آپ لوگ شاید برا مانتے ہو، میں تھوڑی سی باتیں تو اندر سے نکلتی ہیں، یہ دل کی گھبراہٹ ہے نا، میں نہ کروں نا تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لاکھوں لوگ باہر ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، باہر سے پیسے کما کے، ڈالر کما کے بھیجتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے۔ اور جو چور ہیں، جنہوں نے ڈبل نیشنلٹی لے رکھی ہے، یہاں سے فراڈ کر کے گئے یا چوری کر کے گئے یا منی لانڈرنگ کر کے اپنی دولت باہر لے گئے، آدھا دبئی خرید لیا، آدھا لندن خرید لیا، کچھ مر کھپ گئے، کچھ کی اولادیں آگے ہیں، ان کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں، ہم پہ حکومت بھی کرتے ہیں اور مزے بھی لوٹتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر باہر چلے جاتے ہیں، پھر باہر جا کے ملک کے خلاف بھونکنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوہرا نظام جو ہے نا، یہ نہیں چلنے والا۔ اب کل بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ ایک طرف دیکھیں نا، لوگ، میں تو نہیں کہتا لیکن لوگ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ کل بھی 3 شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے، ایک میجر صاحب اور 2 سپاہی تھے، تو کسی کے بیٹے نا، کسی کے شوہر تھے، کسی کے بھائی تھے، اور کسی کے ماں باپ بھی تھے، وہ کسی کے باپ بھی تھے، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اس ملک کی خاطر ہی شہید ہوئے نا، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے اور
فورسز کو مزید استحکامات اور مضبوط کرے تاکہ دہشت گردی کو ختم کر سکیں جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بھی کچھ وجہ ہے، کچھ اندر کے لوگ ہی ہمارے اندر ہی چھپا ہوا ہے نا، کچھ آستین کے سانپ ہیں جو اس کو نہیں ختم ہونے دے رہے۔ اب اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل میڈیا کا گلا گھونٹا ہوا ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم آپس میں متحد ہوں، اور جس ملک میں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں وہاں انقلاب تو نہیں آتے، قحط ضرور آتے ہیں، غربت ضرور آتی ہے، بدحالی ضرور آتی ہے، اور معاشی عدم استحکام اور ناانصافی ضرور آتی ہے جو ہمارے ملک میں اب موجود ہے، اور اس کا سد باب کرنا ضروری ہے جب تک عوام متحد نہیں ہوگی۔ دیکھیں بات پھر وہی ہے، 24.5 کروڑ ایک طرف اور 5 لاکھ ایک طرف، 25 کروڑ کی آبادی ہے نا، اندازہ یہی ہوگا۔ تو کل میں ایک وہ ٹی وی پہ ایک دیکھ رہا تھا خبر کہ کچھ 2025 کے بعد تقریباً مڈل کلاس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ 70% لوگ مڈل کلاس جو ہے نا، جو کچھ کھاتے پیتے تھے وہ نیچے آ جائیں گے۔ 3 پہلے کیٹیگری تھی، ایک بالکل لو طبقہ، ایک سفید پوش طبقہ، ایک اس کے اوپر تھا مڈل کلاس، اور پھر بالکل رچ جو زیادہ امیر لوگ تھے۔ تو وہ امیر لوگ تھوڑے رہ جائیں گے، بیچ یہ جو 3 طبقے ہیں وہ مل کے ایک ہی بن جائے گا یہ 2025، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں 40-50 ہزار روپے، اور ایک جنرل سیلری 40-50 ہزار روپے عام سیلری عام بندے کی، اس میں وہ کیا کرے گا، بجلی کے بل دے گا۔ تو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور ایک ہمارا نظام تعلیم، پاکستان میں سرکاری اسکول تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، سندھ میں ویسے ہی برا حال تھا، پنجاب میں تعلیم کا معیار اچھا تھا لیکن اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ بی بی صاحبہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ اصل میں کر تو انڈیا کی نقل کر رہی ہیں۔ انڈیا کا نظام تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بنا کے گئے تھے جب وہ وزیر تعلیم تھے، وہ اتنا مضبوط نظام تعلیم بنا کے گئے تھے کہ وہاں پرائیویٹ اسکولوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور وہ اب اس کا جو فیض ہے وہ اب انڈین عوام کو مل رہا ہے۔ تو انہوں نے پنجاب میں دودھ پلانا شروع کر دیا بچوں کے پاس کتابیں ہیں نہیں، یونیفارم ہے نہیں، دودھ پلانا شروع کر دیا کیونکہ دودھ ان کی اپنی کمپنیوں کا ہے، اور وہ پیسے یہ لوٹ مار کے نئے طریقے ہیں تاکہ الزام بھی نہ لگے اور پیسے بھی اپنی جیب میں آ جائیں۔ تو یہ تو ہماری اشرافیہ کرتی ہے، عوام کے ساتھ کھیلتی ہے۔ تو ہمارے ملک نے کیا ترقی کرنی ہے، ہمارے کاروباروں نے کیا ترقی کرنی ہے؟ کاروباری صورتحال وہ ایک بات ہے نا کہ کاروباری صورتحال فی الحال تو جو ہوا ایک غبارے میں بھر دی گئی تھی، غبارہ بالکل پھول گیا، پھٹنے ہی والا ہے۔ کراچی میں شارٹیج کی وجہ سے ریٹ تیز ہیں، 130 روپے خریداری میں نے بھی کر لی، اور افواہیں 132-133 روپے کی ہیں، کچھ اوپر کی بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ پیچھے لاہور میں نظر دوڑائیں اور سموگ اور دھوئیں کا مسئلہ اور پچھلے علاقوں میں سردی شروع، تو پھر اگر اس طرف آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں کچھ ہونے والا ہے، کاروبار پھر ڈاؤن کی طرف جائے گا۔ فی الحال تو ریٹ بالکل نیچے گر گئے تھے، پھر وہ اوپر آ گئے، اور بلیٹ کے ریٹ اور اسکریپ کے ریٹ اب ایک لیول چل پڑا ہے، تو کام چلنا شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں شارٹیج ہے، افواہیں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں۔ کراچی کے دکاندار بھائی جن کے پاس مال رکھا ہوا ہے، میرا مشورہ اب ہے کہ وہ اس کو بیچ لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے میں مارکیٹ نیچے آ جائے گی۔ یہ مجھے لگتا ہے، میری اپنی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، غلط ہو گئی تو آپ گالیاں دے دینا، صحیح ہو گئی تو مجھے آپ شاباشی دے دینا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی۔ ریٹ اسکریپ کے ریٹ 130 روپے 31 روپے یہ تو سنے ہیں، میں نے بھی 30 کی خریداری کی ہے، چلو ایک روپے اور بڑھا لیتے ہیں 32 روپے۔ تو دکاندار حضرات جن کے پاس مال ہیں ہوائیں چھوڑ رہے ہیں 35 روپے 37 روپے کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لاہور میں سموگ بھی ہے، کام بھی سست ہوا ہے، اور ریٹ بھی نیچے آ جائیں گے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں ریٹ نیچے آ جائیں گے۔ جن حضرات کے مال تیار ہیں وہ اپنے مال سودا کریں، اور ابھی ان کو اچھا ریٹ مل جائے گا، کیونکہ 20-21 روپے 22 روپے سے ریٹ اٹھا ہے، تو اب 30 روپے چلا گیا ہے، تو میرے خیال میں تو ریٹ یہی بنتا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، نفع بھی آپ کا ہے، نقصان بھی آپ کا ہے، آپ جو مرضی کریں۔ کاپر کے ریٹ میں سنا ہے تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے،
تو کاپر کے ریٹ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں 2480 سے لے کے 2530-40 تک آج بھی خریداری ہوگی، کیونکہ باہر کی منڈی گرتی ہے لیکن ایک دم اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو پیتل کے ریٹ 1530 روپے برقرار ہیں، سلور کے ریٹ جو تھے 510 520 وہ بھی وہیں برقرار ہیں، اور بیٹری کے ریٹ 310 روپے 310 روپے، پلاسٹک کے ریٹ 75 سے 80 اور 100 روپے اور 150 روپے، اور کاپی کے ریٹ 55 سے 60، تھوڑے سے ریٹ دوبارہ بڑھے ہیں، 75 روپے وائٹ اور 100 روپے فارم، اور ٹکڑے کے ریٹ 50 سے 55 روپے۔ کڑک بوتل 140 روپے، 125 سے 40، گتا 25 روپے سے لے کے 40 روپے کے درمیان سیل ہو رہا ہے۔ باقی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاروبار آپ نے کرنا ہے، دیکھ بھال کے کریں۔ سیاسی حالات جوں کہ توں ہیں، ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ ایک مولوی صاحب سے کسی کی خاتون کی دوستی ہو گئی، تو انہوں نے اس کو ٹائم دے دیا کہ بھائی 12 بجے مل جانا۔ وہ انتظار کرتے کرتے کسی جگہ دیا ہوگا، چلے گئے، 1 بج رہا تھا تو مسجد میں جا کے اعلان کیا، حضرات چنگی نہیں کیتی۔ تو پھر آپ مجھے نہ کہیے گا کہ چنگی نہیں کیتی، تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اگلے ہفتے میں مارکیٹ ہو سکتا ہے نیچے آ جائے۔ دیکھیں نہ آئے وہ الگ بات ہے، تیزی فی الحال ہے، فی الحال آپ اب کے تیار مال ہیں ان کو آپ سیل کر لیں، سیل کر کے پیسے سیو کریں۔ مزید آگے تیزی آئے گی تو پھر آپ نے خریداری بھی تو کرنی ہے، مال رکھ کے بیٹھے رہیں گے، اور اگر مارکیٹ میں 2-3 روپے کا بھی جھٹکا واپسی کا آ گیا تو پھر آپ کا مال بکنا مشکل ہو جائے گا، پیسوں کی شارٹیج ہو جائے گی، آپ پیسوں کی تنگی ہو جائے گی، پھر آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ تو تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیں، کام آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔